تو دنیا میں ہر انسان کی ایک نفسیات ہے کہ میں کامیاب زندگی گزاروں، اور اس کامیابی کا مطلب کیا سمجھتے ہیں؟ پیسہ آ جائے، کاروبار بن جائے، بڑا گھر ہو، بڑی گاڑی ہو، خوبصورت بیوی ہو، بڑے لوگوں سے تعلقات ہوں، بینک بیلنس ہو، تو یہ میری کامیابی ہے۔ اب اللہ نے کیا کہا ہے کہ کامیاب کون ہے؟ من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ نہ پیسے کی شرط، نہ شکل کی شرط، نہ خاندان کی شرط، نہ سید قریشی ہونے کی شرط، نہ عہدے دار ہونے کی شرط، نہ چھوٹے بڑے گھر کی شرط۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی مان کے چلا گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ فوزاً عظیما، اور بڑی کامیابی لے کے چلا گیا۔ اللہ نے دنیا کے بارے میں فرمایا ہے، من کان یرید العاجلہ عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید۔ جو ہم سے دنیا مانگے گا، صرف دنیا دے دیں گے، ہم دے دیں گے، لیکن اتنا دیں گے جتنا ہم چاہتے ہیں، اتنا نہیں دیں گے جتنا وہ چاہتا ہے۔ پھر ہر چاہنے والے کو نہیں دیں گے، جس کو چاہیں گے دیں گے۔ بازار میں کتنے لوگ جاتے ہیں کاروبار کرنے، ہر ایک کا کاروبار چمکتا ہے، کسی کا ٹھنڈا، کسی کا چمک جاتا ہے۔ پھر ہم اسے آگ میں ڈال دیتے ہیں جس میں وہ جلے گا، ذلیل ہو کر، خار ہو کر۔ جہنم کی آگ کو اللہ روز بھڑکاتا ہے کہ اگر کسی کو جہنم کی آگ سے نکال کر دنیا کی آگ، ایکچولی نہیں، پوری دنیا میں جو آگ ہے اس کو اکٹھا کر کے اس میں ڈال دیا جائے تو اسے نیند آ جائے گی، سو جاوے گا۔ تو وہ کیا بلا ہے جو اللہ نے تیار کی، جو صرف پیسے کے پیچھے بھاگتے ہیں، نہ سچ کو دیکھتے ہیں، نہ جھوٹ کو دیکھتے ہیں، نہ ملاوٹ کو دیکھتے ہیں، نہ کھرے کو دیکھتے ہیں، نہ کھوٹے کو دیکھتے ہیں، نہ سود کو دیکھتے ہیں، نہ سچائی کو دیکھتے ہیں، نہ بے ایمانی کو دیکھتے ہیں۔ وہ پیسہ پیسہ پیسہ، تو اللہ کہتا یہاں ڈالوں گا تو من اراد الآخرہ۔ اب دوسری سائڈ، جو آخرت کا طلبگار ہوتا ہے۔ آخرت کا طلبگار کون ہوتا ہے؟ جو جھوٹ چھوڑتا ہے، سچ بولتا ہے، جو دھوکہ چھوڑتا ہے، دیانتداری کرتا ہے، جو ماں بہن کی گالی چھوڑتا ہے، دعا دیتا ہے، جو ظلم چھوڑتا ہے، عدل کرتا ہے، ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرتا، فرما برداری کرتا ہے، بیوی پر ظلم و زیادتی نہیں کرتا، اچھا سلوک کرتا ہے، دوستوں بھائیوں سے میٹھا بول بولتا ہے، 5 نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، اور اس نے صحیح طریقے پر آخرت کو مانگا اور ایمان پر تھا، فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا۔ ان کی محنت کامیاب ہوگی۔ اللہ نے کیا کہا ہے کہ کامیاب کون ہے؟ من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ نہ پیسے کی شرط، نہ شکل کی شرط، نہ خاندان کی شرط، نہ سید قریشی ہونے کی شرط، نہ عہدے دار ہونے کی شرط، نہ چھوٹے بڑے گھر کی شرط۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی مان کے چلا گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ فوزاً عظیما، اور بڑی کامیابی لے کے چلا گیا۔ تو میرے بھائیو، اللہ نے دنیا کے بارے میں فرمایا ہے، من کان یرید العاجلہ عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید۔ اگر تم صرف دنیا کے پیچھے بھاگو گے نا، اور دنیا پیسہ 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 پیسہ، ساری دنیا کا ایک دین بن چکا ہے،
پیسہ ہے، ساری دنیا، کافر، مشرک، تحریہ، ہندو، سکھ، عیسائی، یہودی، مسلم، پیسہ ہے، پیسہ۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ جو ہم سے دنیا مانگے گا، صرف دنیا، دے دیں گے، ہم دے دیں گے، لیکن اتنا دیں گے جتنا ہم چاہتے ہیں، اتنا نہیں دیں گے جتنا وہ چاہتا ہے۔ پھر ہر چاہنے والے کو نہیں دیں گے، جس کو چاہیں گے دیں گے۔ جو صرف پیسے کے پیچھے بھاگتے ہیں، نہ سچ کو دیکھتے ہیں، نہ جھوٹ کو دیکھتے ہیں، نہ ملاوٹ کو دیکھتے ہیں، نہ کھرے کو دیکھتے ہیں، نہ کھوٹے کو دیکھتے ہیں، نہ سود کو دیکھتے ہیں، نہ سچائی کو دیکھتے ہیں، نہ بے ایمانی کو دیکھتے ہیں، وہ پیسہ پیسہ پیسہ۔ تو اللہ کہتا یہاں ڈالوں گا تم، یصلاھا مذموما مدحورا، ذلیل ہو کے پڑے رہو گے۔ ومن اراد الاخرہ، اور جس نے کہا یا اللہ مجھے دنیا بھی چاہیے، آخرت بھی چاہیے، صرف آخرت۔ حضرت عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ سب سے اعلیٰ درجے کی دعا کون سی ہے؟ تو آپ نے کہا عائشہ، آدم سے لے کر آج تک جتنی دعائیں مانگی گئی، نبیوں نے مانگی، لوگ، سب سے اعلیٰ دعا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ فی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہ نے سکھایا کہ یا اللہ دنیا بھی اچھی کر دے اور آخرت بھی اچھی کر دے۔ جو آخرت کا طلبگار ہوتا ہے، آخرت کا طلبگار کون ہوتا ہے؟ جو جھوٹ چھوڑتا ہے، سچ بولتا ہے، جو دھوکہ چھوڑتا ہے، دیانتداری کرتا ہے، جو ماں بہن کی گالی چھوڑتا ہے، دعا دیتا ہے، جو ظلم چھوڑتا ہے، عدل کرتا ہے، ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرتا، فرما برداری کرتا ہے، بیوی پر ظلم و زیادتی نہیں کرتا، اچھا سلوک کرتا ہے، دوستوں بھائیوں سے میٹھا بول بولتا ہے، 5 نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، پیسہ ہے، صحت ہے، حج کرتا ہے، اور اس نے صحیح طریقے پر آخرت کو مانگا اور ایمان پر تھا، فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، ان کی محنت کامیاب ہوگی۔ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جن کی نیکیاں بڑھ گئیں وہ کامیاب۔ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ، جن کی نیکیاں گھٹ گئیں وہ جہنم کا شکار ہو گئے۔ تو قرآن کامیابی کا معیار یہ بتاتا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، دوزخ سے بچے، جنت میں چلے جائے، اللہ دنیا میں عزت کی زندگی دے۔ یہ قرآن کا مضمون ہے۔ ہمارا مضمون کیا ہے؟ پیسہ پیسہ پیسہ۔